اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے، لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال میں رکھ دی، بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، ہر دعا قبول ہوتی، میری آپ کی بھی ہوتی ہے، لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے، دعائیں خوب دیجیے، خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں، کتنے نسل بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی، 3000 3.5 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے، اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے، دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ ہوئی. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے، اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے، وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی، اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے؟ تو جہاد کی نیت جا رہی ہے، سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں، چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے، وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا، یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے، جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے، اس کا اصل مقصد عبادت ہے، وہ جہاد. اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے، بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں، بلکہ دعا مستقل عبادت ہے، چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا، تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے، فتح ملیں گی، فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے، فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے، مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت، تنگ دستی، خوشحالی، فراوانی اور ہر اعتبار سے، صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں، ہر جگہ جو ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے، یاد رکھیں دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی. کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے، اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض بھی، اللہ آپ کو اچھا رکھے، ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا، دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں، اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں، بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے؟ انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزرے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے، ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹ اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہیں، بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی، کہاں میرے چکر میں جا رہے ہیں. جوان ہوں، بوڑھا مت سمجھو مجھے، بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں، ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں ہے نا. اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم، بولتی ہے تم نے ہم کو سلام کیے، بولتی ہوں کیوں پہچانتے ہم کو نہیں، ادھر لینے آنے والے کے بعد میں نہیں، ایسا بھی نہیں. اچھا بچوں کے پورے رشتے ہو گئے ہمارے، بیٹا ضرورت نہیں تمہارے سلام کی ہم کو. اس کے پیچھے مقصد دیں گے کس لیے دعا، کہے کے لیے سلام دعا نہیں کیوں دے رہے تم، اتنی کنجوسی ہو گئی ہے نا. اور عورتیں بھی بوڑھی نہیں ہوتی، اس لیے کوئی ہوتا نا بڑا ایک زمانہ تھا دعائیں دیتے تھے عورتیں کثرت سے دعائیں دیتے، آج کوئی نہیں تھا، اس لیے کہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے اور اس امت میں ماشاءاللہ سب جوان مرتے، بوڑھا کوئی ہوتا نہیں ہے، لہٰذا دعا کی ضرورت نہیں. دعا دیجیے، کثرت سے ایک دوسرے کو دعا دیجیے. دعا ہدیہ ہے ایک دوسرے کو جو ہم دیتے، تحفہ ہے، کچھ نہیں دے سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں نا. دوسرے ہدیوں کو پیسہ لگتا ہے، جیب خرچ ہوتا ہے، کچھ مت کیجیے، دعائیں تو دیجیے اچھی. میں ہرگز یہ کہنا نہیں چاہ رہا تحفے دیجیے مت، صرف دعائیں دیجیے، لیکن دعائیں دیجیے لوگوں کو. یہ بہترین ہدیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کچھ اچھا کام کرتے اسلام کے لیے اور دین کے لیے، شریعت کے لیے، دعائیں کا تحفہ دیتے. چونکہ آپ کے پاس مال و دولت کہاں تھی اتنی، جو آتی خرچ کر دیتے، دعائیں دیتے فوراً. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں خوب مال خرچ کیا، اللہ کے رسول نے خوب دعائیں دی ان کو، خوب دعائیں. ہدیہ ہے، دیجیے دعائیں دوسرے سلام کی شکل میں، سلام سے ہٹ کی مصیبتوں کی دور کرنے کی شکل میں، یا مختلف دعائیں جو آپ کو لگے اس کی پریشانی میرے بھائی میری بہن کی، میرے دوست کی، میرے رشتے دار کی، خوب دعائیں دیجیے ایک دوسرے. اور یہ دعاؤں کا چلن بالخصوص ہم دیکھتے ہیں ہند پاک میں، بر صغیر میں بہت کم ہے، چونکہ ہمارا تصور کچھ اور ہی ہے. ایک غلط فہمی کی بنیاد پر ہم دعا نہیں دیتے کہ تو میری دعا کہاں اللہ سنتا، میری کہاں قبول ہونے والی. دعاؤں کا معاملہ نہیں. لیکن آپ جائیں گے اگر اہل عرب کو آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ ان میں آج بھی دعاؤں کا بڑا سلسلہ ہوتا ہے. کوئی بھی عرب سے آپ ملیے اتنی دعائیں دیں گے آپ کو، کیسے ہے، گھر کے حال کیا ہے، اللہ اچھا رکھے، اللہ برکت دے، اللہ تیرے مال میں برکت دے، بچوں میں برکت دے، خوب چلتی اس کی 5 منٹ دعائیں چلتے رہتی. پھر جاتے وقت 5 منٹ دعائیں، 2 منٹ کی اصل بات تھی، میں کام سے آیا تھا 5 منٹ دعائیں پہلے، 5 منٹ بعد دعائیں چلتے رہتی ہے. اس کی جانے تھا دعا کرتے رہیں گا اس کو، اللہ اچھا لگے، فی امان اللہ، دعائیں کرتے رہیں گے.
دعاؤں کو رکھیے، اس کو چلن معمول بنا دیجیے، اپنی زبانوں کو تر رکھیے دعاؤں سے ایک دوسرے کے لیے، کچھ نہیں تو کم از کم لفظی تو کنجوسی مت کیجیے، ایک دوسرے کو خالی دعائیں دینے میں کیا جاتا ہے، دعاؤں کو خوب یاد کیجیے، ایک دوسرے کو خوب دعائیں دیجیے، عربی نہیں آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اردو میں بولیے، تو عربی میں ہی کرنا شرط نہیں ہے دعا، جو سنت سے ثابت دعائیں اس کو عربی میں ہی کرنا، اس کا اصل ثواب تبھی ہے، لیکن نہ یاد ہو تو کم از کم اردو میں تو بول سکتے ہیں نا، اللہ اچھا رکھے، خوش رکھے، برکت دے، یہ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا، نہیں دعا دینے میں بہت شرم آتی، کیوں گالیں دینے میں شرم نہیں آتی تم کو کبھی؟ صرف دعا میں شرم، تم کو پورے دینی کام میں شرم اور حیا اور سب آتی ہے، نماز پڑھو تو شرم آ رہی، دعا دو تو شرم آ رہی، یہ کرو تو شرم آ رہی، اذان دو تو شرم آ رہی، باقی سب ننگے دھڑنگے کاموں میں ہم کو شرم نہیں، کھل کر ڈٹ کر سڑک پہ کھڑ رہ کے پچکاریاں مار رہا، اس کو شرم نہیں آیا، اس کو کیا دعا نہیں بہت شرم آتی، دعا وہ اچھا نہیں دکھتا ہے اتنے بڑے لوگ دعا دینا، یہاں پچکاری مارنے کی شرم نہیں آتی تم کو، تو جہاں شریعت ہے وہاں شرم اور حیا لالی، اور جہاں شرم و حیا ہونا تھا کہ سڑک پہ کھڑے کہ شرم کرو تھوک رہے ہو تم سڑک پہ، ویسے سڑک پہ تھوکنا بھی درست نہیں، بیچ میں بازو جانا چاہیے، اور اس پر ایک گندی چیز کھا کے تھوکتے ہو جسے دھبے لگتے ہیں عمارتوں پر، زمین خراب ہوتی ہے، اب ہمیشہ کہتا ہوں امت ہوتا ہے نا، امت مسلمہ کے اگر نوجوان کچھ جمع ہو جائے، کچھ افراد جمع ہو جائے اور جب وہاں سے چلے جائے تو آپ پہچان سکتے ہیں نا یہ مسلمان نوجوان جمع ہوئے ہوں گے وہ پچکاریوں کے دھبوں سے، جانور کا ریوڑا اگر رات میں کہیں رکے اور نکل جائے تو اس کی غلاظت سے پہچانتے نا یہاں جانور رات میں رکے تھے، تو ویسا آپ پہچان لیں ہاں مسلمان برابر آئے تھے یہاں، برابر دکھ رہا ہے، پوری میری دیوار خراب ہوگی، گاڑیوں پہ پچکاریاں پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز بھی انہوں نے خراب کر دی، اندازہ لگائیے، تو شرم کیجیے برے چیزوں میں، اچھی چیزوں میں آگے بڑھیے، پہل کیجیے دعائیں دینے میں، تو دعائیں کوئی بوڑھے اور جوان کا مسئلہ نہیں ہے، مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، دن اور رات کا مسئلہ نہیں ہے، عرب اور عجم کا مسئلہ نہیں ہے، عربی اور غیر عربی کا مسئلہ نہیں ہے، خوب دعائیں دیجیے، دعائیں تحفہ ہے، ہدیہ ہے ایک دوسرے کا، اسی طرح دعا مومن کا زبردست ہتھیار ہے، جو آج کا میرا عنوان تھا دعا مومن کا ہتھیار، دعا مومن کا ایک اسپرچول ویپن ہے، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جب پوری دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے یہ ہتھیار آپ نکالتے ہیں، یہ چیز آپ کے پاس ہمیشہ لگی ہوئی ہے، ایک زبردست ہتھیار، یہ مومن کا ہتھیار ہے، ہر مصیبت، ہر پریشانی اور ہر وقت جب دنیا آپ کی پوری بھی مکمل خلاف کھڑی ہو جائے، یہ ہتھیار آپ نکالیے، یہ ویپن آپ نکالیے اپنا، جو آپ کی مدد کریں گا۔ اللہ رب العزت نے اس تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں فرمایا کہا، امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض وآلہم، پھر آگے اللہ فرماتا ہے خلفاء الارض، اور فرمایا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، کیا فرمایا اللہ نے، بھلا وہ کون ہے جو بے قرار کی دعائیں، جب انسان پریشان تنگ دست مصیبت زدہ ہوتا ہے تو کون ہے اس بے قرار انسان کی دعائیں سنتا ہے، تو دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا زبردست ہتھیار کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں، اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی اس کو کہتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے، جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک قطع یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے، نکل کر چلے گئے، جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا، خرہ ڈالیں گے، لوٹ ڈالیں گے، جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا، خرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے اٹھا کشتی سے پھینک دیا، جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا، نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گئی، وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گی یونس علیہ السلام کو لے کر، آپ تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مذاق نہیں یاد رکھیے، تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، بڑی مچھلی ہوں گی بہت بڑی، اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں، مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا، اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرمایا کہا، فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانك، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انی کنت من الظالمین، میں گناہگار تھا، تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر، تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مانگنا تو آئے۔ یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے، سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو، اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانك تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی، وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ رب العزت نے سنی اور کہا، فاستجبنا له
اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا. اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا, سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم, اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وكذلك ننجي المؤمنين, ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد نہیں ہے آپ کو, لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بات کو, لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی, اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آہ بکا کر رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں. پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو ہے زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی, جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے, تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا, اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے, اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں, اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی, اور لوگوں کی کیوں میں کہوں, اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیے, صحیح مسلم کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی, سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے, لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقا دعا. نماز استسقا کیا ہے؟ دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقا کے لیے نکلے, جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے, اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی, جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اے یونس, معاف کرنا اے سلیمان, تم ہمیں نماز استسقا کے لیے لے کر چلے تھے, کیا بات ہے, کیوں آپ تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی, اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی, اللہ نے اس کی دعا سن لی, اب ہمیں نماز استسقا کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی, تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے, پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی, جانور ہے وہ, اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے, رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر, ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے, تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے, تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا, افضل عبادت دعائیں ہیں, کہاں مسلمان مانگتے ہیں, کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا غور کیجیے. یہ غلط فہمی ہے, اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں, ہماری سنتا نہیں, گنہگاروں کی سنتا نہیں, وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے, اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے. اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں, فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو, جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر. جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا, پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے, ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے, ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں. ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو, ہم تک تو آ جاؤ, پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے. اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا. اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے, لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے, اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے, گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. اللہ صرف نیک لوگوں کی, بزرگوں کی, پیروں کی, فقیروں کی سنتا ہے, اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا, گناہگاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہگار ہیں, آپ تو گناہگار ہیں, ہم تھوڑی دعا کر سکتے ہیں اللہ سے. یہ یاد رکھیے, ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں. اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے, یاد رکھیے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں, اور ہر انسان گناہگار ہے, میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا, لہٰذا کسی پیر, فقیر, بزرگ, ولی, اچھی شخصیت, نبی, کسی کو پکڑنا ہوگا اور ان کے ذریعے جانا ہوگا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے, تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ, اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی. دوسرا کام یہ کرتا ہے, بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کو عاجز کرنے کے لیے, ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا, اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے, خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں. بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں, افسوس اس امت کو عقل تو ہو, پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ, بزرگ ہے نا. اللہ تو اب سننے والا نہیں, پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو, میری زبان میں فالتو والا, اور اس کے بعد اب لگی ان کو خوش کر رہے, اللہ سے تعلق ختم, ان کو خوش کر رہے, نظریں اور نیاز, زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو. اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں, جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری, ہم گناہگار ہیں, تیسرا کام کرتے ہیں, دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے. نہیں, ان تک ہی جانا پڑے گا, ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی, اور انہی کو راستہ بنا لیتے, اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, جو میں نے آیت پڑھی تھی, تمہارا رب تم سے کہتا ہے, ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے, اے لوگو
کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، ان الذین یستکبرون عن دعا، اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا۔ یہاں یہ کہا کیا؟ نیک لوگوں تم دعا کرو، تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیا کہا؟ سب کے لیے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سب سے، رب نے ہم سب سے کہا اے لوگوں تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا۔ تو یہاں کہا اے پیرو، اے فقیرو، اے نیک لوگو تم دعا کرو، اے بد لوگو تم دعا مت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے دعا۔ سب کے لیے آئے تھے، یہ کامن ہے، بالکل ظاہر آئے تھے، بالکل واضح۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں کہا یہ کہا کہ تم تو گناہگار ہو، تم مت کرو، جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، معلوم ہے؟ نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ آئیے مثالیں لے لیجئے، مثالیں تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے، تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کا بھی انکار کرتا ہے، نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی، تو بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے۔ مثالیں لے لیجیے، آئیے سب سے پہلے سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون، اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کی دوبارہ اٹھائے جانے تک، آدم کی اولاد کی دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ کس نے مانگی دعا؟ شیطان نے۔ جانتے نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، گناہ کروا ہے نا، سب سے گناہ گار ہے نا، اللہ کا نافرمان ہے۔ ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے۔ کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے؟ اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، مہلت دی جائے۔ اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا؟ ہمارے اصول کے مطابق چل بھاگ، بزرگ کے ذریعے سے آیا، سیدھے آ کی بات کر رہا میرے سے، بھاگ، گناہ گار ایک تو، اور سیدھے دعا، ہمت تیری اتنی؟ ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، جا کسی نبی کے وسیلے سے آ، جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ، سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے، شیطان کہیں کا، ابلیس کہیں کا، بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق۔ اللہ کیا جواب دیتا؟ سنیے، تو شیطان جانتا تھا اس نے نافرمانی کی اللہ کی، لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا، اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت، وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے، سیدھے سنتا ہے، میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قال فإنك من المنذرين، جا تجھے چھوٹ دی گئی، جا تجھے چھوٹ دی گئی، کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ جا، یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ، آدم کے وسیلے سے آ، محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ، فلاں سے آ، نہیں، سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی، برا ہے، گناہ گار ہے، اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی۔ آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا، جو سب لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں، پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے، یہاں انبیاؤں کی نہیں سننا ہے اللہ نے۔ آئیے سنیے واقعہ، اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا، اور نوح علیہ السلام سے کہا نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا۔ جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو جا کر دور چلا گیا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، آج کوئی بچنے والے نے کہا اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا، اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا، ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہ کر چلے گا پانی۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا، اور یہاں بیٹا ڈوب گیا، بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کی، اس کے گھر والا تھا، تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ نے جواب دیا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہذا تجھ سے نہیں ہے۔ جہنمی کی دو ایسی قسمیں جو میں نے اپنے زمانے میں نہیں دیکھا، آنے والے زمانے میں آئیں گی۔ کیا ہے؟ پہلی وہ قسم ایسی قوم آئیں گی جو گائے کی دم کی طرح ان کے پاس کوڑے ہوں گے اور لوگوں کو ماریں گے، مطلب ظالم حکمراں، ظلم کرنے والے حاکم، پہلی قسم ہوگی۔ اور دوسری قسم وہ عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکنے والی اور دوسروں کو بہکانے والی ہوں گی، اور سر پر بختی اونٹوں کے کوہان کے جیسے جوڑے ڈالیں گی۔ بختی اونٹ سمجھتے ہو؟ وہ اونٹ جس کے اوپر ایک ہم پا جاتا ہے اور وہ چربی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور وہ صرف سیدھا نہیں آتا، ایسا ڈھل جاتا ہے۔ اب وہ اونٹ تو ہمارے زمانے میں نہیں، تو میں آپ کو بیل کا ایگزامپل دوں گا۔ یہ جو سانڈ ہوتے ہیں نا راستوں پہ کبھی آپ کو ملیں گے، ان کے کاندھا دیکھو کیسا ہوتا ہے، گول، عام بیلوں کا نہیں ہوتا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک طرف گر جاتا ہے کبھی اس کے چربی کی وجہ سے، چونکہ وہ کام نہیں کرتا، صرف چلتے پھرتا ہے، تو وہ اس کو بولتے ہیں کوہان۔ تو وہ بیل کی کوہان ہے، لیکن اونٹ کے بیچ میں آتی ہے، سینٹر میں آتی ہے، اس کے سامنے نہیں آتی، سینٹر میں۔ تو وہ کوہان کے جیسا ہوں گا، مطلب وہ اپنے سروں پر جوڑے ڈالیں گی۔ جوڑے کا مقصد کیا ہوگا؟ لوگوں کو اٹریکٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے فرماتے ہیں بختی اونٹوں کی جو ہے کوہان کی طرح ہوں گی، ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی۔
بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں نصیب ہوں گی ان کو، حالانکہ جنت کی خوشبو فلاں فلاں مقام تک آتی ہوں گی، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگ، مطلب اتنے دور سے لے جایا جائے گا جہنم میں کہ اس کی اسمیل بھی اس کو سونگنے کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ کس عورت کو کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہونا، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کپڑے تو ہے لیکن اتنے پتلے ہے کہ دکھتا ہے، کپڑے تو ہے اتنے چست ہے کہ پوری باڈی سمجھ میں آتی ہے، یا کپڑے ہی غائب ہے سیدھے سے؟ ہمارے پاس دونوں مسئلے ہیں، کپڑے بھی غائب ہے، چست بھی ہے اور پتلے بھی ہے۔ جیسے آج کل تو ہاتھوں تک تو کپڑا پہننا ہی نہیں، سمپل، تو ایک عورت کا ہاتھ یہاں سے یہاں تک کھلا ہے، اب ہاتھ کھلا ہے تو ہاتھ اٹھا دے تو بغل بھی کھلا ہے، اس کا مطلب تو یہ تو چلا ہی گیا سمجھو۔ اب تھوڑا دیندار طبقہ کیا کر رہا ہے، اس کو ڈھاک رہا ہے، کس سے ڈھاک رہا ہے معلوم؟ آپ کو جالیوں سے ڈھاکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا ہاتھ کھلا ہے وہ، یہی تو حدیث کا معنی ہے، کپڑے پہنے ہوئے ننگی ہوں گے، یا پھر کپڑا تو پورا پہنا، اتنا چست پہنا کہ وہ نہ پہنتی اور پہنتی دونوں ایک جیسا ہے۔ کپڑا کیا ہے تو برقع بھی اتنا چست ہے کہ وہ پہنے اور نہ پہنے ایک جیسا ہے، کہ اندر کون ہے کیا ہے ساری ساخت پتہ چل جاتی ہے۔ ساخت سمجھتے ہیں؟ باڈی کا فگر اور شیپ سمجھ میں آ جاتا ہے، انگلش کے الفاظ کامن ہے جلدی سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ساخت، نشیب و فراز اردو میں بولتے ہیں، اب اتنا بولوں گا تو آپ اس کو ڈھونڈتے بیٹھیں گے نشیب و فراز کیا ہے۔ باڈی کے اپس اینڈ ڈاؤنس اس کو بولتے ہیں نشیب اور فراز، اوپر اور نیچے سب دکھ رہے ہیں چست کپڑوں کی وجہ سے۔ یہی معنی ہے پہنی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ کپڑا کس لیے دیا جاتا ہے؟ جسم کے عیب چھپانے کو، جسم کی ساخت چھپانے کو، مطلب جس میں ایسے پارٹس ہیں جو عیب دار ہے، کبھی جس بھی عیب دار ہوتا ہے انسان کا، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فلاں خراب چھپ جاتا ہے، اور اس کو ڈھانکنے کے لیے اگر اس کو اتنا چست پہن لیا جاتی ہے اور کپڑے غائب ہیں، تو آج کل کپڑے بھی غائب ہیں، پتلے بھی ہے اور ساتھ میں چست بھی ہے۔ اتنے چست کپڑے پہنتی ہے کہ دعوتوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ عورت یا تو کرسی بیٹھ سکتی ہے تو بیٹھ کے نہیں کھا سکتی، کھڑ رہ کے کھانا کھا رہے، کیوں؟ تو وہ فولڈ ہی نہیں ہوتا پیر، کیونکہ وہ پیجامہ چوڑی دار، کیا وہ چوڑی بھی شرماری دیکھ کر کہ اس سے بھی کوئی باریک چیز ہو سکتی ہے، کبوتر ہے کہ ایسا یوں کرے تو کیا ہوتا، تھائی کی مسل پھیلنا شروع ہوتی، اور پھیلے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو مانڈی ڈال کے نہیں بیٹھ سکتے، دوزان بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ دیکھیے آپ ایسے کھڑے تو پینٹ آپ کیوں نہیں ہوتی، جیسے آپ پیر کو پلٹائے تھائیز بڑی ہو جاتی ہے آپ کی، تو وہ اتنا بھی برداشت نہیں کرتا، اتنا چست ہوتا ہے وہ کپڑا۔ آپ پہلے زمانے میں لوگ ایسے کپڑوں کے اندر پہنتے، مطلب شلوار کے اندر ہی شلوار پہنی جاتی تھی اتنی پتلی، اس کے اوپر شلوار، تاکہ وہ کبھی پتلی ہو تو دکھنا جاتا تو ڈبل ہو جاتا تھا۔ ابھی جو اندر تھا وہی باہر آ گیا ہے، اس کو سلیکس کے نام پہ ہر کوئی پہن رہا ہے، بالکل دھڑلے سے عام طور سے پہنا جا رہا ہے، کرتا لے لو اور نیچے سلیکس ڈال لو، وہ اتنا گندا کپڑا ہوتا ہے، ایک تو پتلا چپچپا، اتنا چپک کے رہتا ہے باڈی کو اور اتنا چست رہتا ہے، اس کو پہنا جا رہا ہے، جو سپورٹس کے لیے جنرلی ویسٹرن کنٹریز میں شروع ہوا تھا اس کا استعمال، یہاں لوگ اس کو کپڑوں کے طور پہ پہن رہے ہیں۔ یہ لباس کیا جواب دیں گے اللہ رب العزت کو کہ اللہ کے رسول فرما رہے ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی۔ اور میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی بھی مومنہ اور ایک مسلمان عورت اتنا بڑا خطرہ صرف لباس کے معاملے میں لے سکتی ہے کہ آخرت برباد کر دے ایک لباس کے لیے۔ لباس ڈھیلا ڈالا مکمل ہو، میرا ایک اس کے مکمل لیکچر ہے، خاص طور سے گزارش کروں گا سبھی سے اس کو سنیں، اور شاید میری زندگی کا سب سے لمبا لیکچر ہے، اور وہ عورت کا لباس کیسا ہو، تقریباً 2 گھنٹے اور 47 منٹ کا وہ لیکچر ہے، سب سے لمبا لیکچر میری زندگی۔ مکمل طور سے عورت کے لباس کیسا ہونا چاہیے میں نے مکمل ڈسکرپشن دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، امہات المومنین کے عمل سے، اور صحابیات اور تابعیات کے واقعات اس میں پورے، وہ کیسا کپڑا پہنتی تھی، کیسا چیک کرتی تھی، اور کپڑے کے معاملے اتنی حساس ہوتی تھی کہ ایک صحابیہ کے تعلق سے واقعہ آتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں جو ہے ایک زمانے کے اندر بوڑھی ہو گئی اور نابینا ہو گئی تھی، تو دیکھ نہیں پاتی تھی عادت، جب دیکھ نہیں پاتی تھی تو ان کے بچے نے ایک بار لباس کپڑا لایا، تو روایت میں آتا ہے کہ اس کپڑے کو لے کر وہ ہاتھ سے جانچتی تھی ایسا، اور اس سے اندازہ لگاتی تھی موٹا ہے پتلا ہے، دیکھیں نابینا ہے، اس نے بھی چیکنگ چالو ہے کہ کپڑا ایسا تو نہیں ہے کہ جسم پہ ڈالوں، چونکہ نابینا ہے تو دیکھ بھی نہیں پاتے سامنے والا کیسا دیکھ رہا ہے، خود کو کیسا دیکھ رہا ہے، تو اتنی احتیاط کرتی تھی، اس کو چیک کر لیا کرتی تھی۔ تو نابینا ہے پھر بھی یہ حال ہے، اور ہمارا حال دیکھیے، آپ دیکھ بھالتے بول رہے پتلا بتاؤ نا، نیٹ کا بتاؤ نا، یہ اتنے موٹے ہے کہ ہم چست بتاؤ نا، ایسا سیو نا، کہ ٹیلر بھی شرما رہا ہے کہ یار کیسا سینا بازی، بول رہے کہ آنکھ پہ ماپ لو اور ایسا سیو، چونکہ ظاہر سی بات ہے ایسے فیشن ڈیزائننگ کے کپڑے آپ بغیر ماپ کے سی نہیں سکتے۔ پہلے زمانے میں یہ حال تھا کہ ایک کپڑا عورت کا سیا جاتا تھا، وہ کپڑے سے دوسرا کپڑا سیا جاتا تھا، کبھی وہ جاتی نہیں تھی، اب تو بول رہے آپ ماپ لیجیے ہمارا، چونکہ ظاہر سی بات ہے اب ایسا سیئیں گے تو اس میں وہ ساخت تو نہیں آئیں گی نا، مطلب وہ لکس نہیں آئیں گے جو لکس کے لیے تو ہم پہن رہے ہیں، لیکن یہ جہنمیوں کی علامت ہے، آخرت میں جہنم میں جانے والوں کی علامت ہے۔ میں عورتوں کے کپڑوں کے حقوق کے خلاف نہیں ہوں، چونکہ ظاہر سے نان مسلم بھی سنتے ہیں، آن لائن جاتی ہے باتیں، میں عورتوں کپڑوں کے حقوق کے خلاف نہیں، لیکن دین یہ کہتا ہے کہ ایسے کپڑے پہنو تو اس کا آخرت میں فائدہ ہے۔ اب یہ ایک انسان کی چوائس ہے، جو کرنا چاہے کرے، لیکن میرا کام تھا ایز اے مسلم میں بتاؤں کہ مسلمان عورت اپنے رسول کی بات مانتی ہے اور یہ کام کرتی ہے، اور ہر مذہب کے اندر کپڑے کا ایک بہترین تصور عورت کے لیے کہ پورا جسم ڈھاکے، وہ ہر مذہب میں، صرف اسلام میں، ہر مذہب میں بہرحال۔ آئیے آگے بڑھتے، 5ویں چیز زیادہ کہ کپڑوں کے معاملے میں حرام کام جو معمولی سمجھ لیا گیا ادھر کی، وہ یہ ہے جو کہ لباس سے مراد نہیں ہے، لیکن جس میں جو چیزیں ہوتی ہے اسی میں اس کو انکلوڈ کر رہا ہوں، اپنے بالوں کو خضاب لگانا،
چونکہ یہ بھی آدمی جو چیزیں تیار ہوتا ہے سجتا ہے اس کا پارٹ بن جاتی ہے، دیکھیے کپڑا ہے، انگوٹھی ہے وغیرہ، اس لیے اس کو بھی انکلوڈ کر دے رہا ہوں، بالوں کو خضاب لگانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منع کیا۔ حدیث کے الفاظ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا کچھ لوگ آخری زمانے میں کبوتر کی پوٹ کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے، ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہیں حاصل کریں گے۔ کچھ لوگ آخرت قیامت سے پہلے آئیں گے جو کبوتر کے پوٹ، اس کا جو کھوٹا ہوتا ہے نا، جب وہ کھانا کھا لیتا ہے دیکھیے ایک طرف سے اس کا گول ہو جاتا ہے بڑا، اس کو پوٹ بولتے ہیں، اس کے اوپر کلر سیاہ ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کے طرح جو ہے خضاب لگائیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے فرمائی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے۔ اب کوئی لگاتا تھا چھوڑ دے اس کو، جو ہوا سو ہوا، اللہ سے معافی مانگ، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ مذاق نہیں ہو رہا، تو یہ بات اہم ہے۔ کچھ لوگ اس روایت کو لاتے ہیں، وہ روایت بھی رکھتا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث میں الفاظ ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ لوگوں کو دیکھا، صحابہ کو، جن کے بال پورے سفید تھے، داڑھی اور سر کی، تو کہا انہیں رنگو، تو لوگ اس روایت کو لا کے ہوتا ہے دیکھو اس میں لفظ ہے رنگو، تو ہم کوئی بھی رنگ لگائیں گے نہیں، اس حدیث میں آگے بھی الفاظ ہے، اس میں الفاظ ہے ان کو رنگو، لیکن یاد رکھنا سیاہ رنگ مت لگانا، ایکسپٹ بلیک، باقی لگانا۔ اب بلیک کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ مہندی لگائیے تو ریڈ ہو جائے گا، مہندی میں پتی یا کافی ڈالے تو جس کو براؤن ہوگا، جیڈ براؤن ہوگا، براؤن کا ایک دم ڈارک جو پارٹ ہوتا ہے وہ سب ہو سکتا ہے، لیکن بلیک نہیں ہوتا، کبھی ڈارکش براؤن ہوگا لیکن بلیک نہیں ہوتا، تو ٹھیک ہے وہ اس میں آپ جڑی بوٹی ڈالے، کافی ڈالے، پتی ڈالے، کچھ بھی ڈالے، لیکن وہ بلیک نہیں ہونا چاہیے، بس بلیک کے علاوہ اینی تھنگ کچھ بھی چلتا ہے۔ لیکن اگر آپ بلیک بھی لگا رہے ہیں، معاف کرنا، کوئی دوسری چیز بھی لگا رہے ہیں، اس چیز کا خیال رکھیے کہ وہ چیز جو آپ لگا رہے ہیں بلیک کے علاوہ کلر، وہ ایسا کلر نہ ہو کہ جو بالوں پہ کوٹ بناتا ہو۔ آج کل کچھ کلرز آتے ہیں 6 مہینے 1 سال کی وارنٹیز آتی ہے، سوال یہ کہ کیسے وہ ٹک پاتے ہیں؟ دیکھیے مہندی جب عورت ناخن پہ لگاتی ہے تو مہندی ناخن کے اندر چلی جاتی ہے، اگر آپ بلیڈ لے کے ناخن کو تھوڑا سا گھسے نا تو لال لال ایسے چھلکے نکلتے ہیں اس کے، مطلب وہ ناخن کا حصہ بن گئی، اوپر کور نہیں ہے، ناخن کا اندر پارٹ بن گیا اور اندر تک رہتی ہے، تو اس لیے مہندی کی وضو کا مسئلہ ہے۔ لیکن اگر نیل پالش لگائی عورت تو وضو نہیں ہوگا اس کا، کیوں نہیں ہوگا؟ لیکن نیل پالش کور بنا دیتی ہے، تو ویسے بالوں کے اندر پانی جانا ضروری ہے، لیکن بال گیلے ہو جاتے ہیں اس سے۔ لیکن اگر آپ ایسا کوئی کلر لگائیں گے جو ٹھیک ہے بلیک تو نہیں ہے لیکن وہ کور بنا دیتا ہے، پلاسٹک جیسا ایک کور، تو وہ کلر بھی نہیں چلے گا، کیونکہ اس سے نہ آپ کا غسل ہوگا نہ آپ کا وضو ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کو بھی آپ سمجھے، تو بلیک مت لگائیے، اس کے علاوہ لگائیے۔ دیکھیے تھوڑے دن ہم کو بلیک کلر لگانے سے اچھا دکھتا ہے، دور سے دیکھنے والے کو ہم بوڑھے نظر نہیں آتے، نزدیک آنے والا تو پہچان ہی لیتا ہے، وہ دیکھیے اسکن ڈھل جاتی ہے، لوز ہو جاتی ہے سر کی، اور آپ کالے بال کی ہے تو کوئی بھی سمجھ جاتا ہے یہ نمبر گاڑی کی رینیو کری ہوئی ہے، یہ گاڑی 15 سال آلریڈی چل چکی ہے، ایکسپائر ہو چکی ہے، اس کو رینیو کیا گیا ہوتا ہے نا، پرانی گاڑی کو دیکھے نیا نمبر تھا بولتے اچھا رینیول ہو گیا اس کا، تو یہ تو رینیول ہے، جب بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، چھپتا نہیں ہے، تو پھر کیا کس کو بتانا، آپ کو بتائیے۔ ہاں